على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی شخصیات بھیجی ہیں جن کو عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ ان میں سے اولین شخصیات ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں بہت ساری فضیلتوں کے اور بہت ساری شانوں کے مالک ہوئے ہیں، لیکن جو عظمت اور شان میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ اعتراض کیا گیا نا جی، تو اعتراض کرنے والے کے اعتراض نے ہی یہ بتا دیا وہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ اعتراض کرنے والے کے اعتراض نے بتا دیا۔ آدمی جب بولتا ہے تو اس کا بولنا اس بات کو واضح کر دیتا ہے یہ بندہ کتنے علمی مقام اور حیثیت کا مالک ہے۔ جب کفار نے کہا کہ خود گھڑ لیا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں تو صحیح نا، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس معاشرے کے لیے آئے، جس معاشرے میں آئے، مکہ شریف میں تشریف لائے، مکے میں تو کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، مکے میں کوئی ایسے کو قابل قدر شخصیات کہ جناب بڑے کوئی اس دور کے نامور ترین پروفیسر، عالم، محقق وہاں پہ موجود ہوں۔ سادہ سی ایک بستی تھی جی، ہاں جی، وہاں پر تعلیم کا کوئی نظام ہی کوئی نہیں تھا۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات مبارکہ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی سکول میں ہی نہیں گئے، کسی ایسی بیٹھک میں جہاں پر علم پڑھایا جاتا ہو، نہیں، حضور نہیں گئے ساری زندگی۔ اس روئے زمین پر میرے سونے نبی کا کوئی بھی استاد نہیں۔ میرے 40 سے زیادہ استاد ہیں جن سے میں نے اکتساب فیض کیا۔ میرے قرآن کے الگ استاد ہیں، میرے تجوید کے الگ استاد ہیں، میرے سبق عشرہ کے الگ استاد ہیں، میرے حدیث کے الگ استاد ہیں، میرے تصوف کے الگ استاد ہیں، میرے دنیا کے الگ استاد ہیں، میرے سکول کے الگ ہیں، میرے کالج کے الگ ہیں، میرے یونیورسٹی کے الگ ہیں۔ میں نے پھر کوئی تھوڑا سا تحریری کام سیکھا، وہ میرے استاد الگ ہیں۔ یعنی تقریباً اب تک میں تقریباً 40 کے قریب اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کر چکا ہوں، اور اب بھی جب ہم کبھی پھنس جاتے ہیں کسی مسئلے میں تو اپنے استاد سے رابطہ کرتے ہیں کہ استاد جی یہ مسئلہ آ گیا ہے، ذرا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روئے زمین پر کسی نے پڑھایا ہی نہیں۔ یہ دعویٰ میرا نہیں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہی رحمان ہے جس نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، پھر اسے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو بولنا سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا کس نے؟ رحمان نے۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرما کر پھر اس کو بولنا سکھایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، چلو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کہیں پر اگر استاد نہیں ہے، کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں تو وہاں پہ لائبریری ہو بڑی سی،
بندے کو پڑھنے کا شوق اور وہ بندہ لائبریری کے ذریعے علم حاصل کر لیتا ہے۔ آج کئی بچے شوق میں مطالعہ کرتے ہیں، کئی بچے مجبوری میں کہ استاد کی اکیڈمی کی وہ فیس نہیں افورڈ کر سکتے تو خود ہی مطالعہ کر کے امتحان دے دیتے، پاس ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس تو وہ بھی نہیں چیز تھی۔ تو اور پھر سب سے بڑی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پہلی امتوں کے بارے میں آقا جی نے خبریں دی ہیں وہ تمام کی تمام کس میں تھی؟ تورات میں تھی یا انجیل میں تھی؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ جتنے بھی واقعات تھے یہ پہلی کتابوں میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن میں بیان فرمایا، اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ حضرت اگر اس میں کوئی زیر زبر کی بھی غلطی ہوتی ہے نا تو وہ تو سارا معاشرہ حضور کا دشمن تھا، وہ سارا معاشرہ ہی حضور کا دشمن تھا۔ اتنی سی بھی غلطی ہوتی نا جی، ہاں جی، کل آپ اندازہ کریں کہ میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا نا جی، دوسری رکعت کے اندر بچوں نے پیچھے شور کیا تو میرا یکدم دھیان ادھر چلا گیا، یکدم میرا دھیان ادھر گیا تو میں 2 آیتیں آگے نکل گیا۔ میں نے سورہ یوسف شروع کی، الف لام را پڑھنا تھا، تلک آیات الکتاب المبین انا انزلنا، یہ چھوڑ کر اذ قال یوسف 2-3 آیتیں میں آگے چلا گیا، میری توجہ فوراً ادھر ہوئی۔ اچھا جیسے ہی وہ خاموشی ہوئی ادھر، توجہ میری ادھر آئی، میں کہا ہو یہ کیا ہو گیا، پھر دوبارہ سے شروع کی، پھر لے کے چلے گئے۔ اچھا میری اتنی سی غلطی، ایک بندہ اتنے بہ گیا نا، وہ بہ گیا، انہیں کہ سارے جناب جدوں انہیں ویکھیا دعا شعا ہو گئی، ہوں میں ہوں پہنچ سکنا پردے نال ہی، مولوی صاحب تسی اج غلطی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا جی سب سے پہلی بات ہے میں خدا کوئی نہیں، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ دوسرا میں نبی نہیں ہوں، نبی سے بھی غلطی نہیں ہوتی، میں ایک انسان ہوں جس سے غلطی ہوتی، نہ میں اللہ ہوں نہ میں نبی ہوں۔ اچھا میری اتنی سی غلطی، میں ایک مشین بھی نہیں ہوں کہ وہ غلطی نہیں کرے گی، انسان ہے بھول جاتا ہے، میری توجہ ادھر چلی گئی، کام خراب ہو گیا۔ پھر میں نے کہا جی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی منحوس آدمی ایسا آ جاتا ہے جس کی نحوست پوری جماعت کے اوپر پڑتی ہے اور وہ وبال امام کے اوپر آتا ہے اور امام بھول جاتا ہے، طہارت پوری کر کے نہیں آتا، ہاں جی، تو اس کی وبال بھی پڑ جاتا ہے۔ کئی وجوہات ہیں، البتہ میں قصداً میں ہزاروں مرتبہ یہ سورت سنا چکا ہوں، ہزاروں مرتبہ، ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہوں، تو اب کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی ہے نا جی، میں بھول گیا ہوں تو وجہ نے بنی ہے، تو بھول جانا کوئی ایسی عیب کی بات نہیں تھی، لیکن وہ بندہ اتنے بیٹھا رہے شکار تے کہ بس ہوں میں انہوں قابو کراں تے انہوں میں ذلیل کراں۔ اگر خدا نہ خواستہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات بتائے تھے اس میں اتنی سی بغلطی ہوتی نا تو کفار نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے تو پار روڑا دینا سی، انہوں نے کہنا تھا نا 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 واقعہ تو ایسا نہیں ہے، یہ نبی سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھوڑا سا کمی بیشی ہوئی نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں کمی بیشی ہو گئی۔ آقا جی نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، بھول جاتا ہوں، اگر بھول جاؤں تو بتا دیا کرو یار، یاد کروا دیا کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ او بابا اگر اتنی سی بھی غلطی ہوتی فوراً سے پہلے کفار شور مچا دیتے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے یہ اس بات کی بین دلیل ہے 14 صدیوں کے اندر کہ اس کا کوئی بھی انسان خالق نہیں، یہ کلام اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں جی، آپ اندازہ کریں، میں آپ کو عرض کروں یہ کس طرح دیگر کتابوں کے ساتھ کس طرح کمی بیشی اور گڑبڑ ہوتی ہے۔ کتاب مقدس ہے جی، استثناء کا باب ہے جی، باب نمبر 33 ہے، آیت نمبر 2 ہے، صفحہ اس کا 192 ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بائبل کہلاتی ہے، بائبل، اس کے اندر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو پیشن گوئی لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا خداوند
سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کی پہاڑی سے وہ جلوگر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ یہ اب تورات کے اندر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی پیشن گوئی تھی۔ جیسے ہی یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے فوراً اس عبارت کو بدل کے کیا لکھ دیا؟ انہوں نے لکھا کہ موجودہ ایڈیشن کے اندر انہوں نے لکھا کہ 10,000 اصحاب کے ساتھ نہیں بلکہ 10 لاکھ لکھ دیا انہوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو حضور کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، انہوں نے یہ بدل دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جناب اب آج روئے زمین پر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے میرے ہاتھ میں، یہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک وہی قرآن ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اس کی کوئی زیر زبر پیش کوئی ایسا مقام نہیں ہے آج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ یہ مکمل طور پر کوئی اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس صورت کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہو۔ جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، آج اسی طرح یہ قرآن محفوظ ہے۔ یہ الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن آج کوئی بھی روئے زمین پر تورات والا، انجیل والا، زبور والا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو مکمل اللہ کی نازل کردہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اتنی تبدیلیاں کر دی گئیں کہ تقریباً غالباً یہ سن 1925 کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے۔ یہ عیسائیوں نے مل کے نے جی ایک پروگرام بنایا، انہوں نے کہا 2000 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی شریعت کے ساتھ اتنی تباہی مچائی ہے کہ جب بھی ہمیں تھوڑے سے پیسے ملتے تھے ہم کتابیں بدل دیتے تھے، ہم سارے احکام بدل دیتے تھے۔ وہ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اتنی پاور ہمارے پاس آ گئی پوری دنیا میں، کم از کم ہماری چلو کوئی نہیں مندہ نہ ماننے، کتاب تو ہونی چاہیے نا کول ہے۔ انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا میں جتنے بھی نسخے موجود تھے تورات کے، وہ تمام کے تمام تورات اور انجیل کے سارے نسخے منگوا کے انہوں نے انالیسز کیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی کتاب صحیح ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، تیل لگانے کے بعد، پیسہ لگانے کے بعد، محنت کرنے کے بعد وہ لوگ 100 بائبلز کو اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگے جی اس میں ہے اللہ کا کلام۔ آج بھی آپ لینا تو یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، برنباس کی انجیل، لوکا کی انجیل، 4 اناجیل موجود ہیں، اناجیل اربع، یہ 4 موجود ہیں ان کی۔ 100 کتابیں اکٹھی کرنے کے بعد انہوں نے کہا جناب اس کے اندر اللہ کا کلام ہے، لیکن پوری طاقت قوت ہو جانے کے بعد وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ بعین ہی یہی الفاظ ہیں، نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ کہ ہمارے پاس بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے، اب اے آئی کا زمانہ آ گیا نا، اے آئی جب آیا تھا نہیں جی نیا نا، انہوں نے کہا جی اے آئی سے کہا کہ نواں قرآن بنا، انہوں نے کہا جی ممکن ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی تیز سے تیز کمپیوٹر بھی قرآن جیسی کتاب دوسری نہیں بنا سکتا۔ حضرت جی یہ قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کو ہے، اگر تم سچے ہو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، ہم تمہیں مان جائیں گے جی یہ حضور کا کھڑا ہوا ہے۔ تو فخر کرو اور فکر کرو، فخر بھی کرو اور فکر بھی کرو کہ اس وقت سب سے زیادہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ مسلمان کو قرآن سے دور رکھنے کی جا رہی ہے۔ آپ کا بچہ مسجد میں ٹائم پہ کبھی نہیں آئے گا، ٹیوشن کے اوقات میں اگر قرآن کا ٹائم آ گیا نا تو وہ قرآن نہیں پڑھنے آئے گا، ٹیوشن پڑھنے جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کیڑی باجی کو ٹیوشن پڑھی سی، کیڑے سر کو اکیڈمی پڑھے سیں، کیڑے کالج کیڑا سر کیڑی میڈم تینوں پڑھا رہی سی؟ یہ سوال ہوگا کہ یہ پوچھے گا قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟
تجھے کہنا پڑے گا میرا اللہ، تیرا رب کون ہے؟ اور جب قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو اللہ کا تعارف کیسے ہوگا؟ جب دین پڑھیں گے ہی نہیں تو نبی پاک کا تعارف کیسے ہوگا؟ جب دین ہی نہیں پڑھا تو جب جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں پڑھی تو ہمیں نبی کا تعارف کیسے ہوگا؟ وہ 3 سوال تھے قبر کے، تینوں پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، پھر بھی تیاری کوئی نہیں۔ یہ ہے جی آج کا خلاصہ کہ یہ وہ چیز ہے ہمارے پاس اللہ کا قرآن، جس کے ساتھ تعلق آج ہمارا سب سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے قرآن کا ذوق عطا فرمائے اور مرتے وقت ایمان پر خاتمہ فرمائے۔